اس کو جانے سے پہلے، اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بنے، کس طرح بنے، اور ان کو ہیومن رائٹس کی پراپر کانسٹیٹیوشن کو بنانے کا کیا مقصد تھا بیسیکلی. دیکھیں، ورلڈ وار 2 کے بعد پراپرلی اس کو بنایا گیا، لیکن ورلڈ وار 2 میں جو تباہی ہوئی اور جو دنیا نے دیکھی، لاکھوں اور سینکڑوں اور کروڑوں لوگ جو ہے وہ وہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس سے بڑھ کر جانی کے ساتھ ساتھ مالی نقصان ہوا. اور پھر اس کے بعد امریکہ، بیلجیم، اٹلی، فرانس، ان سب لوگوں نے بیٹھ کر ایک پراپرلی ایک امن معاہدہ کیا. اور اس امن معاہدے میں بیسکلی انہوں نے یہ لکھا کہ اب بہت ہو گئی لڑائی، اور اب پراپرلی ہمیں کام کرنا چاہیے، اور ایک کانسٹیٹیوشن اور ایک مسودہ بنانا چاہیے جس کے مطابق ہم مل کر کام کریں گے اور آگے کوئی کسی قسم کی لڑائی نہیں کریں گے. اب ہیومن رائٹس بنانے کا ایک اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اس 1948 کے بعد 1948 سے پہلے کوئی ہیومن رائٹس پراپرلی نہیں ڈیفائن کیے گئے تھے. اور آپ سب کو پتا ہے پاک و ہند کی تاریخ کا، مسلمانوں کی جاگیریں کیسے چھینی گئیں، ان کو کس طرح سے ذلیل و رسوا کیا گیا، اور ان کو کس طرح سے اپنے جو جتنے بھی حقوق تھے ان کو سلب کیا گیا، ان کو سکپ کیا گیا. بیسکلی ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام انسانی حقوق ان کو پانے کے لیے بہت بڑے بڑے لیڈرز نے جو ہے بہت بڑی بڑی کردار ادا کیے. اور اس کا میں نام آپ سب کے سامنے لینا چاہوں گا. نیلسن منڈیلا ہیں، افریقہ کے اندر تھے، اور یہ ہیومن رائٹس اس وقت نہیں بنے تھے. وہ بیسکلی کس لیے کام کر رہے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پر کس لیے لگایا؟ انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پر اسی لیے لگایا کہ وہ ان تمام اپنی قوم کو، ان تمام لوگوں کو جو ایک خطے میں، ایک اسٹیٹ میں، ایک وقت، ایک جگہ پر، ایک اسپیسیفک وے میں رہ رہے تھے، ان کو وہ حقوق دلانا چاہتے تھے کہ ان کے بھی حقوق ہیں. کسی گورے کو اجمی پر، اجمی کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک ہی جگہ پر پیدا ہوئے، ایک ہی اسٹیٹ میں پیدا ہوئے، ہم کالے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہمیں کوئی حقوق نہیں ملیں گے؟ تو اسی طرح سے ایک نامور شخصیت علامہ محمد اقبال، انہوں نے بھی خودی کی تلاش کے اوپر اور نوجوانوں کو ایک پراپرلی اویئرنیس دینے کے لیے اپنی تمام کی تمام شاعری کا رخ مشرق کے پاکستان میں اور مشرقی پاکستان کے ساتھ ساتھ اس میں بسنے والے نوجوانوں کے رخ کیا، اور ان کو اجاگر کیا، ان میں شعور ڈالا، جینا سکھایا کہ آپ کے بھی کچھ بیسک رائٹس ہیں، آپ کی بھی کچھ رائٹس ہیں جس کو آپ حاصل کریں اور جد و جہد کریں، اور آپ کو یہ لینے چاہیے، اور یہ اس وقت کے لیے بہت زیادہ ضروری تھے. اسی طرح علامہ محمد اقبال کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح اور سر سید علی خان، سر سید احمد خان، اس طرح کے بے شمار سیاسی، غیر سیاسی اور تمام کے تمام لوگ جنہوں نے ایک اچھا کام کیا اپنے تمام لوگوں کو ہیومن رائٹس دلانے کے لیے. جب ان سب چیزوں کو دیکھا گیا تو پھر پراپرلی طور پر جو یہ 8-10 ممالک تھے جن کے خلاف یہ جنگ ہوئی تھی، جن میں ورلڈ وار 2 ہوئی تھی، انہوں نے بیٹھ کر ایک مسودہ تیار کیا 1945 جنرل اسمبلی کی بننے کے بعد. اس کو بناتے 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 3 سال کا عرصہ لگا. اس کو بناتے ہوئے جب 3 سال کا عرصہ لگا تو پراپرلی 1948 کے اندر 10 دسمبر میں پراپرلی طور پر 30 آرٹیکلز مشتمل ایک مسودہ جو ہے وہ جاری کیا گیا، اور اس مسودے میں تمام کے تمام انسانی حقوق کو شامل کیا گیا کہ آج کے بعد سے جتنے بھی حقوق ہوں گے انسانوں کے، وہ ان تمام چیزوں پر لائی کریں گے، اور اگر کوئی اس کو سلب کرنے کی، اگر کوئی اس کو اسکپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو بیسکلی پکڑیں گے اور اس کے خلاف سزائیں اور بہت ساری چیزیں، پراپر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنائیں گے. جی عائشہ. Sir, so my next question is, what is the importance of this day? I mean the Human Rights Day. دیکھیں، امپورٹنس تو یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس آنے کے بعد
آپ کو فریڈم آف اسپیچ ملا، فریڈم آف اسپیک ملا، فریڈم آف لیونگ، فریڈم آف تھاٹ، اور آپ کو سوچنے کا، آزاد رہنے کا، اور آزاد بولنے کا، کسی کے خلاف تنقید کرنے کا موقع ملا، آپ کو حق ملا کہ میں کسی کے خلاف بول سکتا ہوں، کسی کے خلاف میں طنز کر سکتا ہوں، اور آپ کو حق ملا کہ میں الگ سے زندگی گزار سکتا ہوں، آپ کو حق ملا کہ میں اپنا ایک این جی او، ایک تنظیم، ایک ادارہ بنا سکتا ہوں، آپ کو حق ملا کہ آپ ہیپی لائف گزار سکتے ہیں، آپ کو حق ملا کہ آپ دنیا کی کسی بھی آپ دنیا کے پلیس کے اوپر جا کر رہ سکتے ہیں، اور اس میں آپ ان کی ملکیت حاصل کر سکتے ہیں، اور زمین لے سکتے ہیں، اور آپ کو یہ حق ملا کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کو بنا کر پراپرلی آپ اس کے اوپر جو ہے کسی بھی جگہ رہ کر جا کر وہ کام کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، امپورٹنس اس کی یہ تھی کہ ان ساری چیزوں سے آپ کی تمام جو پہلے نہیں کر سکتے تھے، جس طرح کہ فریڈم آف اسپیچ نہیں تھا، اور آج بھی کافی جگہ پر نہیں دیا جا رہا، کچھ جگہیں ہیں آج بھی دنیا میں نہیں دیا جا رہا، اور اس کے اوپر پراپرلی کیسز بھی ہوئے پڑے ہیں، جس طرح کہ کلبھوشن یادو کا عالمی کیس کیا ہوا تھا ہمارے اوپر، اسی طرح یہ کیسز جاتی ہیں اوپر کہ یہ یہاں پر ہیومن رائٹس کیوں نہیں دیے جا رہے۔ تو اس کی یہ امپورٹنس تھی کہ آپ کو ہر چیز جو آپ بیسک کے لیے آپ کے لیے ڈیفائن کیے گئے تھے وہ آپ کو ملنا شروع ہوئے، اور ایک نیا دور 19 سینچری کے اندر ہم نے دیکھا، پھر 20 سینچری کے اندر تو ہم نے انوویشن کی دنیا دیکھی، ہر تمام کے تمام سائنٹسٹ جتنے بھی ہے، الیگزینڈر گراہم بیل ہو گیا، اور جے جے تھامسن ہو گیا، اور وولٹا ہو گیا، اس طرح کے بڑے بڑے، اور ایلف شفق ہو گئی ترکی کی ایک بہت بڑی مایہ ناز ناول نگار، افسانہ نگار، تو ان سب کو ایک پراپرلی طور پر پلیٹ فارم ملا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر ڈفرینٹ ویز میں ڈفرینٹ جگہ پر جا کر بولنا سٹارٹ کیا، لکھنا سٹارٹ کیا، پڑھنا سٹارٹ کیا، فریڈم آف ایجوکیشن ان کو ملا، پہلے فریڈم آف ایجوکیشن نہیں تھا، ان کو گوروں اور کالوں کی سرزمین پر جا کر، اور کالوں کو ایک پراپرلی پلیٹ فارم ملا کہ وہ کہیں پر بھی جا کر لیونگ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، لیونگ فریڈم آف تھاٹس ہیں، وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، تنظیم بنا سکتے ہیں۔ اور نیلسن منڈیلا نے یہ سب کیا اسی لیے کیا، قائد اعظم نے کیا اسی لیے کیا، قائد اعظم کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اور رہنما تھے جنہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بیسکلی اسی لیے کیا گیا، اور اس کی میں مقصد بیسک جو ہے وہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے تھا، اور اس کی امپورٹنس اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سب کو ملنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا 1945 کے بعد۔ ہم سب نے دیکھا کہ جدید دنیا کا، ماڈرن دنیا کا جو ہے وہ پراپرلی ایک اسٹارٹ اپ ہوا، اور ہم نے دیکھی ایک سے ایک اینڈرائڈس اور مشینوں کی دنیا، روبوٹکس، ایک سے ایک چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملی، یا وہ لٹریچر میں ہو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہو، ایگریکلچر میں ہو، زراعت میں ہو، سو مینی تھنگس، ہر چیز میں انسان ہر وہ کام کرتا چلا گیا جس میں وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو بیسک کانسٹیٹیوشن ملا، بیسک ہیومن رائٹس ملے، اس لیے وہ آج اتنی ترقی کر چکا ہے۔ جی Sir, what are the basic rights of humans according to the United Nations? بیسک رائٹس میں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آرٹیکل ہے وہ تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی تقریباً 15 پلس ہیں، اور کسی جگہ پر اب موڈیفائی کر کے 21 22 پلس بھی کر دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر میں نے جیسے آپ کو بتایا، آپ کا حق ہے کہ آپ کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں، نمبر 2 کسی بھی جگہ شادی کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ آپ رہ سکتے ہیں، نمبر 4 آپ کسی کے خلاف بھی تنقید کر سکتے ہیں، آپ نمبر 5 آپ آزادانہ خیال، فریڈم آف تھنکنگ، آپ سوچ سکتے ہیں، اور نمبر 8 آپ کا یہ تھا کہ بیسیکلی آپ ایک آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں، آرگنائزیشن بنا کر اپنا ایک پراپر ادارہ بنا کر اس کو چلا سکتے ہیں۔ آپ کو ایک اختیار دیا گیا جو کہ 11th پوائنٹ پر آتا ہے کہ بیسیکلی آپ جو ہے وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں جو آپ کی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ ہو رہی ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی لا نہ بنا ہو تو، اگر ایک اسٹیٹ کا لا نہ بنا ہو تو اس کے اندر رہ کر آپ وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اس میں جو 14th پوائنٹ انہوں نے ڈالا تھا وہ تھا فریڈم آف ایجوکیشن۔ فریڈم آف ایجوکیشن نہیں تھا، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں انڈو پاک کی، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں افریقہ کی، اٹلی کی، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے مسلمان جو تھے وہ اپنے خواتین کو آگے نہیں جانے دیتے تھے،
وہ بالکل بھی اپنے خواتین کو پڑھنے کا، بلکہ ایون کہ آج بھی سندھ کے کچھ ایریاز میں، پنجاب کے کچھ بیکورڈ ایریاز میں بچیوں کو آگے نہیں جانے دیا جاتا، بچیوں کو نہیں پڑھانے دیا جاتا آگے، بہت زیادہ ایجوکیشن میں اور ان ساری چیزوں میں، سائنس ٹیکنالوجی میں، کھیل میں، زراعت میں آگے بہت کم مطلب یہ رجحان ہوتا ہے اس حوالے سے. تو یہ چیز میں یہ سمجھتا ہوں ایڈ کی، اس چیز کو ایڈ کرنے سے وومن امپاورمنٹ بنا. یہ بیسک فنڈامنٹل پوائنٹ تھا جس کے اوپر وومن امپاورمنٹ کا ایک اتنا بڑا کانسٹیٹیوشن بنا کر وہ سامنے آیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ فریڈم آف ایجوکیشن نہیں تھا. تو جب یہ پوائنٹ ایڈ کیا تو اس وقت انٹونیو وان ڈی سلوا جو ابھی بھی یو این نیشن کے جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں، تو انہوں نے جب اس چیز کو ڈیفائن کیا تو ایک پراپرلی خوشی کی لہر دوڑی ان تمام گرلز کے اندر جو کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی. پھر اس میں سے آپ نے دیکھا ایک نامور ملالہ یوسفزئی، وہ بھی اٹھی. آپ نے دیکھا فرانس کی ایک بہت مشہور چھوٹی سی لڑکی انوائرمنٹل سائنسز کے اوپر، کرائسس کے اوپر پورا کانسٹیٹیوشن لے کر آئی، اور وہ ہیومن رائٹ کونسل کے اندر گئی اور یو این نیشن کے اندر گئی، وہ لڑکیوں کے لیے گئی. تو اس کے اوپر بیسک یہ پوائنٹ بنا. اور اس کے علاوہ پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو حق ہے کہ آپ کسی بھی ریاست کے اندر کسی بھی جگہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو یہ حق دیا گیا تھا کسی بھی ریاست کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ اپنی ملکیت حاصل کر سکتے ہیں. پھر 19 پوائنٹس میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نہ صرف اپنی اسٹیٹ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، جی ہاں، پوری دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ جو ہیں وہ ملکیت حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو نیشنلٹی دی جائے گی، آپ بلا کسی عذر وہاں پر لیونگ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. آپ کو پراپرلی نیشنلٹی دی جائے گی، آپ کو پراپرلی وہاں پر ریکگنائزیشن دی جائے گی، آپ کی الگ سے کمیونٹی ہوگی جہاں پر آپ یہ کام کر سکیں گے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ باہر بہت ساری مسلم کمیونٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اور اس کے اندر وہ رہتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. بیسک یہی پوائنٹس ہیں جس پر انہوں نے یہ کام کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہیومن رائٹس 1945 سے پہلے بنا دیے گئے ہوتے تو سوچیں کیا انقلاب کا دور جو اس وقت موجود ہے کیا یہ دگنا نہیں ہوتا؟ کیا جو ہم ترقی آج 10% کیے ہوئے ہیں وہ ترقی کیا 30 سے 40 اور 40 سے 70% نہ ہوتی؟ یہ کیوں پیش آیا گیا؟ بیسکلی اسی وجہ سے، بے شک ہم سے دیر ہوئی، بنانے والوں نے جب بنایا بے شک تھوڑی دیر سے بنایا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پھر بھی ایک گریٹ انیشیٹو تھا، گریٹ انیشیٹو جس کا آپ کہہ سکتے ہیں. آج آپ اپنے گھر میں موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو حقوق حاصل ہیں، اللہ کے شکر کے ساتھ کہ ہمیں وہ تمام حقوق ملے ہیں جو ہمیں بنیادی ضرورت رہنے کے لیے تھی. اگر ہمیں اس معاشرے میں پیدا ہونا ہوتا جس معاشرے میں کوئی فریڈم آف تھاٹ نہیں تھا، فریڈم آف لیونگ تھنگس نہیں تھی، فریڈم آف ایجوکیشن نہیں تھا، فریڈم آف اسپیکنگ نہیں تھا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم کیا کرتے اور کیا کر سکتے تھے ذرا سوچئے. اور کیا وہ تمام لوگ سروائیو نہیں کیے؟ کیا ان لوگوں نے زندگی نہیں گزاری جو 1945 سے پہلے تھے؟ کیا وہ تمام لوگ اس دنیا میں موجود ہو کر بھی اپنا نام نہیں کما کے گئے جن کو اپنے ہیومن رائٹس نہیں ملے؟ کیا جو لاکھوں مسلمان ہیں ان کی قربانیوں کو ہم رائے گا، اگر وہ رائے گا گئی ہیں تو کیا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رائے گا گئی ہیں؟ نہیں. وہ تمام ممبرز، وہ تمام رہنما جو کہ ریشمی تحریک، ریشمی رومال اور پاکستان کے بننے کی چیزوں پر مشتمل تھے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کی جو تحریک تھی آزادی کی اس کو کامیاب کرنے میں یہ سب تمام کا تمام ان کا ہاتھ تھا. اور ان کو بیسک رائٹس نہیں ملے تھے. کتنی بار جیل جانا پڑا سید احمد خان کو، مولانا ظفر علی خان کو، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو، اور بہت سارے رہنما آپ لسٹ نکال کے دیکھیں، بہت سارے رہنماؤں کو جیل جانا پڑا، سزائیں بھگتنا پڑی. نیلسن منڈیلا 17 سال اپنی لائف کے 17 سال جیل میں کاٹ کے آیا، صرف کس لیے؟ تاکہ ہیومن رائٹس میں، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو جینے کا شعور آئے، لوگ جئیں، لوگ اپنی مرضی سے کھائیں، اپنی مرضی سے پئیں، اپنی مرضی سے اٹھیں، اپنی مرضی سے بیٹھیں، اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کریں اور اپنی مرضی سے بولیں، اپنی مرضی سے بولیں. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے. ان کے اندر ایک پوائنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت تک معصوم ہیں
جب تک کہ آپ کے اوپر کوئی بھی الزام ثابت نہ ہو. اور اس میں نیشن کی جو کانسٹیٹیوشن ہے ان میں 23rd پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کسی بھی وقت پکڑ کر نہیں لے کر جائے گا، لے کر نہیں جایا جا سکتا جب تک کہ پراپرلی اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو. یہ آپ کو رائٹ ملا، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں بہت سارے رہنماؤں کو اٹھا لیا جاتا تھا، نظر بند کر دیا جاتا تھا، اور بہت ساری پرابلمز ہوتی تھیں. ان کی وجہ کیا تھی؟ بیسیکلی ان کی وجہ یہی تھی کہ ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے، ان کی کوئی چیزیں وہ پراپرلی ایجنڈا ان کا نہیں تھا جس سے وہ کچھ نہ کچھ کر سکیں. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر گئے، اور ان کو کرنا چاہیے تھا تو وہ یہ سب کچھ کر گئے. اور اگر یہ سب نہ ہوتا، آج ہیومن رائٹس کاؤنسلز نہ بنی ہوتی. اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ یہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ 1948 کے بعد 10 دسمبر کے بعد پراپرلی اس کو بنایا جانے لگا کہ 1948 کے بعد اویئرنیس ہوئی، اویئرنیس سیشن ہوئی. اور میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں، UNHRC، UNHRC پتہ کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کاؤنسل. وہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ 1948 کے بعد جو مسودہ تھا اس کے اوپر پراپرلی ایک سوسائٹی بنائی گئی کہ آپ اس پر پراپرلی ورک کریں گے. آپ پوری دنیا میں کہاں پر بھی، کہیں پر بھی، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی وقت کوئی بھی پرابلم ہوگا، آپ اس کو اٹھائیں گے. اگر کوئی اس ہیومن رائٹس کو، اگر اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، تو آپ اس کو اٹھائیں گے اور اس کو UN نیشن کے اندر لے کر آئیں گے اور اس کو لے کر آ کے ڈسکس کریں گے. یہ پوائنٹ آیا اور UNHRC بنی. UNHRC بننے کے بعد ہیومن رائٹ کمیشن بنا، اور پھر اس کے بعد 15 مارچ 2006 کے اندر پراپرلی اس کا کمیشن بنا. اور پھر اس کے بعد UNHRC بننے کے بعد، کمیشن بننے کے بعد اس کا ایک ہائی کمشنر تعینات کیا گیا. اور آج کل اس کے ہائی کمشنر جو ہیں وہ ایک وومن ہیں، اور مس میشیل بیلٹ ان کا نام ہے، اور UN نیشن کی وہ امبیسڈر ہیں، ہائی کمشنر امبیسڈر. اب ہائی کمشنر کیا کرتا ہے؟ ہائی کمشنر جس بھی ممالک میں، جس بھی جگہ پر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، وائلیشن ہوتی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کی رپورٹ بنا کر UN نیشن میں لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب UN نیشن میں لے کے جانے سے پہلے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے جو امبیسڈرز ہیں، کنٹری امبیسڈرز ہیں، اور جس طرح ہمارے اپنا امن کے سفیر، امن معاہدے سفیر جو تقریباً تمام دنیا میں ہمارے سفیر موجود ہیں، اسی طرح وہ اگر کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ ہائی لائٹ کر کے وہاں پر جاتے ہیں اور ان کو وہ جا کے بھیجتے ہیں. تو بیسیکلی یہ سارے پوائنٹس تھے، یہ ساری چیزیں تھیں جن کو میں نے بیچ میں سے 3-4 کو ایکسپلین بھی کیا اور ایکسپلین کر کے آپ کو آگے بتایا. جی عائشہ. Okay, sir. What will you say about human rights? And is it enough to live a life? And what is Hukukul Ibad? How do you summarize these rights? جی، یہ کوشچن آپ نے اچھا کوشچن کیا. بیسکلی جو ہیومن رائٹس 1945 کے بعد 1948 میں پراپرلی اسٹارٹ ہوئے، یہ بنائے گئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو بنائے گئے تھے وہ ہماری صرف اس دنیا کے لیے تھے. مین کہ جب تک آپ رہیں گے، جب تک کہ آپ کی رگیں جاں ہیں، جب تک کہ آپ کی باڈی کے اندر آخری سانس بھی ہے، تو آپ اس کو فالو کر کے آزادانہ رہ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. رائٹ؟ مطلب کہ صرف اس دنیا تک ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جو اس ہیومن رائٹس بنانے سے بھی 1400 سال پہلے ہمارے آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں دیا، اور انہوں نے ہمیں ایک ایسے حقوق دیے جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں اگر ان کو فالو کیا جائے تو آپ جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک احسن زندگی گزارنے کے لیے، ایک پراپرلی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو بتائے گئے وہ تمام اصول، وہ تمام حقوق اور وہ تمام فرائض جو کہ زندگی میں نہ صرف بلکہ آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے. میں
زیر والا آپ سب کو ان تمام آپ سب کی توجہ کو ان تمام چیزوں پر مبذول کروانا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت میں دی، جسے ہم کہتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، اور جو بیسیکلی یہ حقوق العباد ہیں، یہ وہ حقوق ہیں کہ اگر آپ کو نہ ملے اور دوسرے نے آپ کو نہ دیے تو نہ صرف آپ کی دنیا میں خسارہ ہے بلکہ آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اور یہ بتانے کے بعد اس پر امپلیمنٹ کر کے دکھایا گیا کہ بیسیکلی واٹ از اے حقوق العباد and what is the basic importance of حقوق العباد۔ ہم نے ان کو اگنور کیا، ہم نے ان کو فالو ہی نہیں کیا۔ حقوق العباد میں کیا چیزیں آتی ہیں جی؟ ایک چیز کا میرے اوپر فرض ہونا، دوسری چیز کا آپ کا حق۔ اگر آپ کا حق ہے تو میرا فرض ہے، میرا فرض کیا بنتا ہے کہ میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت بھائی آپ کو رسپیکٹ دوں۔ یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ رسپیکٹ کا، کہ جی مجھے اگر آپ مجھ سے تمیز سے بات کر رہے ہیں، اچھے وے میں اخلاق سے بات کر رہے ہیں، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے اچھے وے میں اخلاق سے بات کروں۔ تو ایک کا فرض دوسرے کا حق بنایا گیا، اور اسی طرح دوسرے کا فرض تیسرے کا حق بنایا گیا۔ یہ چیزیں بیسیکلی تھی جو کہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جی آپ سلم نے فرمایا کہ اگر ایک ہمسایہ دار آپ کے اوپر کوڑا پھینکتا ہے تو آپ جائیں اور اس کی بلکہ عیادت کریں۔ اگر کوئی ساتھ والا مسلمان ملک اگر مشکل میں ہے تو آپ جائیں اور جا کر اس کی مدد کریں، اس کی امداد کریں۔ اگر اس کا فوجی دفاع کمزور ہے تو اس کے پاس جائیں اور اس کو جا کے اس کی مدد کریں، اس کی فوجی دفاع کو مضبوط بنائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے پہلا دنیا کا سب سے بڑا اس وقت کے دور میں بحری بیڑا بنایا اور وہ لے کر گئے، اور ایک نے پکارا، مسلمان ایک بہت بڑے اس وقت کے حکمران تھے، انہوں نے پکارا تو وہ اس کی مدد کے لیے وہاں پر راتوں رات ساری چیزوں کو لے کر گئے اور وہ پہنچے۔ تو بیسیکلی میں یہ آپ سب کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ حقوق العباد سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو فالو کریں تو آپ کے ہیومن رائٹس بھی فالو ہو جائیں گے، اور آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ ہم نے اصل میں جو بیسک شریعت کے دیے ہوئے اصول ہیں ان کو اگنور کیا۔ جب ہم نے ان کو اگنور کیا تو ظاہر سی بات ہے جو دنیاوی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان چیزوں سے اگنور کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم ان تمام حقوق کے اوپر کیا پورا اترتے ہیں؟ کیا ہم ان تمام فرائض کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ آیا کہ کیا ہمیں جتنے بھی حقوق العباد ہیں ہمارے، وہ کیا ہمیں مل رہے ہیں؟ کیا ہمارے فرائض ہیں وہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جو حقوق العباد میں ایک حق شامل ہے وہ یہ ہے کہ جی میرا حق ہے کہ جی میرا بھائی مجھ سے تمیز سے پیش آئے، میرا حق یہ ہے کہ جی مجھ سے عزت سے بات کی جائے، میرا حق یہ ہے کہ جی میری جائیداد کو نہ چھینا جائے، میرا حق یہ ہے جی کہ اگر کوئی بھی کہیں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس جگہ پر کوئی میری چیز ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ وہ مجھے آ کے خود دے، اس کو سلب نہ کرے۔ اگر کوئی اس چیز کو سلب کرتا ہے، اگر کوئی میرے حقوق کو سلب کرتا ہے تو نہ صرف وہ دنیا میں رسوا ہوگا بلکہ آخرت میں بھی رسوا ہوگا، اور وہ رسوا ہو رہے ہیں۔ ہمارے فرائض بیسیکلی اگر ہم نے اس چیز سب چیز کو دیکھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہم حقوق العباد کو سمجھ کر، بیسک چیزوں کو سمجھ کر فالو اپ نہیں کریں گے، ہمیں ان تمام ہیومن رائٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہوگا، اور کیوں نہ ہو۔ اب آپ خود مجھے یہ بتا دیں کہ پوری دنیا کے اندر کہاں پر 100% حقوق دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو؟ برما میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش کے اندر دیکھ لیں، آپ کشمیر کے اندر دیکھ لیں، کون سے حقوق دیے جا رہے ہیں؟ کون سی وہاں پر فریڈم آف اسپیچ دی جا رہی ہے؟ کون سی وہاں پر فریڈم آف ایجوکیشن دی جا رہی ہے؟ کہاں ہے وہ فریڈم آف ایجوکیشن؟ کہاں ہے وہ فریڈم آف اسپیچ؟ کہیں پر بھی تو نہیں ہے۔
آپ بنگلہ دیش کے اندر برما میں دیکھ لیں 3 لاکھ مسلمانوں کو در بدر کیا ہے، پچھلے ویک یہ رپورٹ ثابت آئی ہے، اور وہ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت مقیم ہیں اور وہ وہاں پر رہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک کہ ہم ان بیسک چیزوں کو فالو اپ نہیں کریں گے، ہمارے ان تمام کانسٹیٹیوشنز کا، ان آرٹیکلز کا ہم پر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہمیں اپنے حق اگر حاصل ہیں تو ہمیں اپنے فرائض کو بھی دیکھنا ہوگا. اگر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جی میرا حق بنتا ہے آپ مجھے یہ چیز دیں، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا فرض بھی بنتا ہے اس کے اوپر. اگر آپ کا حق بنتا ہے اس سے کوئی چیز لینے کا، تو آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ آپ بھی اسے کچھ دیں. اگر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سے تمیز سے بات کی جائے، تو آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ آپ میری بات تمیز سے سنیں، اچھے وے میں سنیں. اگر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو آپ کی پراپرلی جائیداد دی جائے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ دیں. آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو فریڈم آف اسپیچ دیں. آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اپنے فادرز کو، آپ اپنے جو جونیئرز ہیں ان کو فریڈم آف اسپیچ دیں. آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے خلاف سننے والے جو طنز اور جو آپ کے خلاف سننے والی باتیں ہیں ان کو سنیں اور اس کے اوپر رسپانس دیں اور رد عمل دیں. اگر آپ ان تمام چیزوں سے ڈینائی کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہیومن رائٹس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں، کیونکہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں اور شریعت جو ہے وہ پہلے آتی ہے. ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، مسلمان ہونا، اس پر اقرار کرنا وہ پہلے آتا ہے. ہم نے سیکھا تھا، ہم نے جانا تھا، ہم نے سنا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہم نے سنا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرتا ہے. ہم نے سنا تھا کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور الحمدللہ وہ دیتے ہیں. ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا کلمہ نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا ہے وہ ہے السلام علیکم. السلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے؟ ہر چیز میں، ایون کہ آپ کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ہونے والی پہلی سپیچ آپ کو جو ملے گی اس کے اندر پہلا لفظ آپ کو ملے گا، وہ ملے گا السلام علیکم ڈیئر آنریبل چیف گیسٹ اینڈ اسپیکر. یہ تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں بنیادی حق اور بنیادی فرض جو کہ ہمارے اوپر عائد ہیں، اور ہم ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں، ہیومن رائٹس تو صرف آپ کو مل رہے ہیں اور اس کا تعلق صرف اور صرف اسٹیٹ کو ہے. اب ایک نظر ذرا ادھر ایک نظر دیکھیے گا، آپ کے 25 ہیومن رائٹس ٹھیک ہوگا. اب آپ کے جو 25 ہیومن رائٹس ہیں وہ آپ کو دنیا میں ہی ملیں گے، اور خدا نہ خاص اگر آپ کو نہ ملے 25، 20، 14، 15، 10 جتنے بھی مل رہے ہیں، آپ کہیں پر جا کر کچھ لکھوا نہیں سکتے. آپ کہیں پر جا کر کس بندے کو کہیں گے کہ مجھے یہ حق دیں؟ اب مجھے سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کشمیریوں کی. کشمیری کہاں پر جائیں؟ کشمیری کیا کریں؟ پچھلے 70 سالوں سے ایک ہی نعرہ ہے، دیکھو دیکھو کون آیا، گھوڑا آیا، تلوار آئی، تیر آیا، شیر آیا. آیا تو نہ آیا، جرت نہیں آئی، آزادی نہیں آئی، ہمت نہیں آئی، طاقت نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس بیس کے اوپر نہیں آئی کہ ہمیں صرف اور صرف لینا سکھایا، کہ ہمیں صرف اور صرف تنقید کرنا سکھایا، کہ ہمیں صرف اور صرف بولنا سکھایا. ہمیں دینا نہیں سکھایا گیا. ہمیں اپنے فرائض کی سر انجام دہی نہیں سکھائی گئی. ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ آپ کے جو حق ہیں، آپ کے اوپر کچھ فرض بھی بنتے ہیں. ہمیں نہیں سکھایا گیا ہمارے حکمرانوں نے کہ آپ کے اوپر بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں بحیثیت پاکستانی. میری حیثیت، میرا فرض بنتا ہے کہ اگر میرے سامنے اگر گلی کے اندر کوئی 5 فٹ اتنا زیادہ پانی صبح صبح اپنی زمین کو چپکانے کے لیے لگاتا ہے، اور راہ مسافر چلتا مسافر اس کو بددعا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بدبخت، او ظالم، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں مورلی، میں دل سے، زبان سے، ہاتھ سے، ان تینوں میں سے جو ایمان کھینچتے ہیں کم از کم ایک حصے پر پورا اتر، کم از کم ایک حصے پر پورا اتر کے تو کام کروں. میرا یہ فرض بنتا ہے. میرا یہ فرض بنتا ہے اگر کوئی میرے سامنے گالی دیتا ہے،
ماں بہن کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے، تو میں اس کو کہوں سر یو آر رانگ، یو آر رانگ، اٹس ناٹ اے پراپر تھنکنگ، یہ پراپر سوچ نہیں ہے، پراپر مسئلہ نہیں ہے ڈسکس کرنے کا، پلیز آپ اس کو اوائڈ کریں، اس کو آپ اس طرح نہ کریں، آپ گالی مت دیں، آپ برا بھلا مت کہیں، یہ میری رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو کتنا سر انجام دے رہے ہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے حقوق نہیں مل رہے تو خدا را اس چیز کو سوچنے سے پہلے آپ اپنے اوپر ہونے والے جو فرائض ہیں ان کو سمجھیں، کیونکہ ہیومن رائٹس تو صرف دنیا میں ہی رہ جائیں گے، ہیومن رائٹس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بنائے، ہیومن رائٹس آپ نے میں نے نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے، ہیومن رائٹس گوروں نے بنائے ہیں، ہیومن رائٹس کافروں نے بنائے ہیں، جبکہ حقوق العباد میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں۔ اور اگر کوئی اس چیز سے ڈینائی کرتا ہے، اگر کوئی کسی کو حقوق نہیں دیتا، تو یہ یاد رکھیے گا حدیث نبوی ہے کہ اگر آپ نے حقوق العباد کسی کو نہیں دیے تو تمام کے تمام روزے، نماز، زکوٰۃ سب کچھ معاف ہو جائے گا، آپ کا وہ حقوق جو ہے، حقوق العباد اگر آپ نے کسی کو نہیں دی، وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی امپورٹنس یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اس کی امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھی ہے کہ یہی بیسک اصول ہیں جینے کے، اور یہی بیسک اصول ہیں مرنے کے۔ اور اگر ہم کسی کو اپنی رسپانسبلٹیز کے ساتھ، اپنے فرائض کے ساتھ، اپنے فرائض کو صحیح طرح سے سر انجام نہیں دیتے، تو ہم اس لائق بھی نہیں کہ ہم اس چیز کا مطالبہ کریں کہ ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں۔ اگر ہم اپنے جو ہمارے پراپر وہ ہیں اپنا رسپانسبلٹیز ہیں، ہمارے پراپر فرائض ہیں، اگر ہم وہ سر انجام نہیں دے رہے تو ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں پراپرلی ہمیں حقوق دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنے، اس چیز کو جانیے، اس چیز کو سوچیے اور اس چیز کو سمجھیے کہ جب تک آپ اپنے فرائض کو سر انجام نہیں دیں گے، جب تک آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں کریں گے، تب تک آپ اس کے یہ سمجھ سکتے، آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ مجھے بھی حقوق دیے جائیں۔ یہ آپ پریکٹیکلی لگا کے دیکھ لیں، مورلی لگا کے دیکھ لیں، یا اس کو آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے صدر کو، آپ کی رسپانسبلٹیز ہے آپ اپنے باس کو عزت دیں، اپنے والدین کی عزت کریں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ اگر آپ اپنا فرض نہیں سر انجام دیں گے تو کوئی آپ کو آپ کے حق بھی نہیں دینے والا، آپ کو کبھی آپ کے حق نہیں ملیں گے۔ تو یہ میری آپ سب سے آخری گزارش کہ اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کو خدا را ایز اے سٹیزن، میں یہ نہیں کہتا ایز اے آرگنائزیشنل، میں یہ نہیں کہتا کہ ایز اے آپ کسی سوسائٹی کے ممبر ہو کر کام کریں، آپ خدا را ایز اے سٹیزن کام کریں، آپ بحیثیت پاکستانی کام کریں۔ آج اپنے آپ سے عہد کریں کہ میں ہر غلط بات، میں ہر غلط بلات، جو بات میرے سامنے کی جائے گی، جو بات میرے سامنے ہوگی، یا میں پڑھوں گا، یا میں دیکھوں گا، یا میں وہ لکھتا ہوا دیکھوں گا، اس کو میں ڈینائی کروں گا، اس کو میں کہوں گا کہ خدا یہ نہ کریں۔ اگر آج آپ کی رسپانسبلٹیز یہ ہے کہ ایز اے سٹیزن آپ کی رسپانسبلٹیز ہے سگنلز کو فالو کرنا، آپ کی رسپانسبلٹیز ہے اپنے محکمے کے اداروں کے بندوں کے ساتھ تمیز سے بات کرنا، آپ کی رسپانسبلٹیز ہے کہ اگر کوئی جمع دار آپ کے گلی محلے سے کچرا دان نہیں اٹھاتا تو اس کو پیار سے جا کے کہیے کہ خدا را یہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہے اور یہ میرا حق ہے کہ آپ میری گلی کے اندر آئیں اور آ کر اس کو صاف کریں۔ دیکھیں آپ ایک دن اس کے ساتھ اگر اسمائل سے بات کر کے دیکھیں، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو مجھے آگے پکڑ لیجیے گا۔ ہمیں وہ چیزیں سکھائی نہیں گئی، بیسک چیزیں ہی نہیں سکھائی گئی، اور یہ بیسکلی قصور ہمارا نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کچھ سیکھتا ہے،
اگر کوئی انسان کچھ سوچتا ہے، اگر کوئی انسان سمجھتا ہے تو وہ اپنے لیڈر کو دیکھ کر سمجھتا ہے، اپنے لیڈر کو دیکھ کر فالو کرتا ہے، اپنے لیڈر کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ اگر آج ہم ترکی قوم کو اچھا قوم کہتے ہیں تو صرف اور صرف سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھوں گا کیونکہ ان کا لیڈر، اس کی سوچ، اس کا نظریہ اور اس کی پرسنل تھنکنگ، اس کی پازیٹیو تھنکنگ کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر آج وہ باہر ملک میں جا کر جنیوا کنونشن کے اندر کہے کہ میں اپنے قوم کے لوگوں کو این آر او نہیں دوں گا، میں کرپشن کرنے والوں کو جیل میں سڑتا رہنے دوں گا، کیا اس طرح کے باہر ملک میں جا کے اپنی ذاتی اندر کی دشمنیوں کو دکھانا ہمارے لیڈرز کو، ہمیں، ہماری قوم کو شیوا دیتا ہے؟ کیا یہ پازیٹیو رسپانس جاتا ہے؟ کیا آپ یہ دیکھیں کہ آپ جا کے دیکھیں کہ ترکی کے صدر نے کبھی اپنی اپوزیشن کے خلاف اپنی، میں پلیز اس کو آپ سیاسی مت لیجیے گا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، میں ان تمام چیزوں سے اوپر کی بات کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ وہ یہی بات ہے کہ ایک انسان فالو کرتا ہے کسی چیز کو تو اس کے لیڈر کو دیکھ کر۔ اگر ہم، ہمارے لیڈر، آپ اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کو دیکھیں، کتنی بار وہ آپ کے پاس آتے ہیں، کتنی بار آپ کو انہوں نے ہیومن رائٹس بتائے ہیں کہ قیامت کے دن کل اگر عدالت اللہ تعالیٰ کی لگے گی، عائشہ صاحبہ، اگر کل قیامت ہو اور میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی تو کیا یہ سبق نہیں ملے گا کہ ثاقب صاحب، آپ کے ایم این اے ایم پی ایس صاحب نے کتنی بار آپ کے ہیومن رائٹس بتائے، آپ کے ایم این اے ایم پی ایس نے، آپ کے لیڈروں نے اس کے اوپر کتنا فالو کیا، آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز نے ہیومن رائٹس سے بڑھ کر آپ کے حقوق العباد تھے وہ کتنے دیے، آپ کو شہری حقوق جو حاصل تھے وہ کتنے دیے، آپ کو اپنے جو بیسک رہنے کے، ایک اسٹیٹ کے، ایک اسلامی ریاست کے حقوق حاصل تھے، وہ آپ کو آپ کے لیڈروں نے کب بتائے، کتنے بتائے؟ اگر آپ ان تمام موجود لوگوں میں سے کوئی ایک بھی مجھے سٹیزن شپ ایکٹ کا ایک پراپرلی، جو ہمارے پاکستان کے ایک پراپرلی وہ بنا ہوا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن، وہ پوائنٹس بتا دیں تو میرا نہیں خیال آپ میں سے سب کو یاد ہوگا۔ ہمیں اپنے پاکستان کے بیسک رائٹس نہیں پتا، سٹیزن رائٹس نہیں پتا، تو یہ کون بتائے گا؟ ہمارے لیڈرز اگر ہمیں اس چیز کو دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ کام ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ کچھ برائی ہوگی۔ اگر وہ آئیں ہم سے دیکھیں، ہم ان کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسک چیز ہے۔ تو خدا را آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں، اپنے رسپانسبلٹیز کو آن کریں، اور اگر آپ اپنے فرائض کو جس دن سے صحیح طور پر سر انجام دینے لگ گئے، اس دن سے آپ فخر سے کہیں گے کہ جی میں، یہ میرا حق ہے اور مجھے یہ چاہیے، اور اس کے لیے آپ ساری زندگی گزار دیں گے، جس طرح کہ علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے اور بہت سارے لیڈروں نے اپنی تن من دھن لگایا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز دی، انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز کو آن کیا، اور اسی لیے وہ اپنے حق کے لیے تمام تر زندگی گزار کر چل دیے۔ تو خدا را تمام سیاسی لیڈروں سے، تمام پولیٹیکل تھنکنگ سے، تمام جو میسج کریٹ کرنے والی چیزیں ہیں اس سے نکل کر پاکستان کے لیے سوچیں، اپنے حقوق کے لیے سوچیں، اور اپنے فرائض کے لیے سوچیں۔ پہلے اپنے فرائض کے لیے سوچیں، پھر اپنے حقوق کے لیے سوچیں۔ جس دن آپ اپنے فرائض کے لیے سوچنے لگیں گے اس دن آپ کو اپنے حقوق حاصل کرنے پر بھی فخر حاصل ہوگا۔ تو میرا آپ سب سے آخری یہی ایک کوٹ ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ سر، گوٹ یور پوائنٹ۔ اور آخر میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، تو اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور دوسروں کی خوشی کا ذریعہ بنیں۔ So that's it from my side. Thanks to all of you for making the time. We appreciate your efforts. Stay home, stay safe. Goodbye everyone. Allah Hafiz.